مفتی صاحب آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ نے اپنے کلپ میں دیوبند کو بدعتی کہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا دیوبند بدعتی ہے، دیوبندیوں میں بدعتی بہت ہوتے ہیں یہ کہا ہے میں نے، یہ نہیں کہا کہ دیوبند بدعتی ہوتے ہیں، دیوبندیوں میں بھی بدعتی ہوتے ہیں یہ کہا ہے، اور وہ تو ہیں، مشاہدہ ہے۔ باقی میرا مسلک کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی۔ تو علماء نے کہا کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کی طرف تو سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو جماعت سے مراد صحابہ سے ثابت ہو، اور سنت کا مطلب قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ہو۔ ہم قرآن کی وہ تشریح نہیں کرتے جو حدیثوں کے اگینسٹ ہو، پھر نبی کی بات کی وہ تشریح نہیں کرتے جو صحابہ کے خلاف ہو۔ تو یہ تینوں کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو جو اس اصول کو فالو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے۔ تو یہ چاروں امام جو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے ان اصولوں کو فالو کیا ہے کہ قرآن، حدیث اور پھر صحابہ کی تشریح، وہ تشریح جو صحابہ جس کو مانتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں یہ اس ایک جنتی فرقے میں ہی داخل ہے۔ تو میں بھی اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ پھر ان میں فروعی اختلافات ہیں جو صحابہ کے درمیان پہلے سے موجود تھے، اب وہ اختلاف حل نہیں ہو سکتے، تو اب پریکٹیکلی پھر آپ کو ایک فقہ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ چاروں برحق ہیں چونکہ چاروں کے بیسک اصول سیم ہیں، قرآن، حدیث اور صحابہ۔ اب پھر صحابہ میں ہی اگر مسئلے میں اختلاف آ رہا ہے، یہ حدیثیں دونوں طرف ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ برحق سب کو سمجھتے ہیں، عمل کے لیے ابو حنیفہ کے فقہ کو، رحمہ اللہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اب تینوں بھی تو صحیح فقہ ہے نا، ان کو کیوں فالو نہیں کر رہے؟ اس کی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک وقت میں آدمی ایک ہی کو فالو کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیڑے کھانے کے لیے کیکڑا کھانا ہو تو شافی بن جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کیکڑے کھانے کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ شافی۔ اور جب ان کو فقہ حنفی میں آسانی نظر آتی ہے تو حنفی بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خواہشات نفسانیہ کا اس سے دروازہ کھلتا ہے۔ تو اس لیے ہم اسی کو سوٹیبل سمجھتے ہیں۔ بھائی چاروں برحق ہیں، چاروں کی دلیل قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے، تو فالو ایک کو کرنا ہے آپ نے۔ تو ایک کو اس لیے فالو کرتے ہیں، برحق تینوں کو سمجھتے ہیں، ایک وجہ۔ نمبر دو کہ فقہ حنفی کا انتخاب ہم نے اس لیے بھی کیا ہے کہ بر صغیر میں رائج کون سا فقہ ہے؟ ہمیشہ سے جب سے اسلام آیا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے۔ تو آپ کیوں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ جب ایک فقہ صدیوں سے یہاں آیا ہے، باقی بھی 3 برحق ہیں تو یہ بھی تو برحق ہی ہے نا، تو اس کو فالو کرو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناؤ گے، اس سے فساد پیدا ہوگا، اور فساد شریعت میں پسندیدہ کام بولو نہیں۔ تیسری بات یہ کہ فقہ حنفی کے انتخاب کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت میں اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ، اکثریت نے فقہ حنفی کو فالو کیا ہے۔ اکثریت نے ہمیشہ کس کو فالو کیا ہے؟ اور دلائل کی قوت کی بیس پہ، یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ ان کو مجبور کیا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ میں خود مدرسوں میں پڑھا ہوں، میں نے چاروں فقہ کے دلائل خود پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، اہل حدیثوں کے دلائل بھی۔ میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، نہ کسی کو جہنمی کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ ڈیپتھ میں جاؤ گے نا، گہرائی میں، صحیح فکر کے ساتھ، تو آپ کو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا، اس کا پلڑا سب سے زیادہ دلائل کی دنیا میں بھاری لگے گا آپ کو۔ سمجھتے ہو؟ اور فقہ حنفی ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، صرف فقہ حنفی نام ہے کہ مشائخ نے تینوں کے اقوال میں سے جو راجح لگا نا دلیل کے لحاظ سے، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہو۔ دیکھو ہر فقہ میں ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں لیکن وہ فقہ کا حصہ نہیں بنتے۔ جیسے فقہ شافعی میں آپ کو بہت سے اقوال امام شافعی کے نظر آئیں گے، لیکن شافعی مذہب وہ نہیں ہوگا، شافعی مذہب اس کے خلاف ہوگا، کیونکہ مشائخ نے جو شافعی فقہ کے مشائخ تھے انہوں نے فتویٰ اس کے خلاف دیا ہوگا، تو پھر اس میں شافعی فقہ امام شافعی کا قول نہیں ہوگا، بلکہ شافعی فقہ وہ ہوگا جس کو شافعی علماء نے اختیار کیا ہے۔ ایسے ہی فقہ حنبلی میں بھی ہوتا ہے، فقہ مالکیہ میں بھی ہوتا ہے۔ اب امام مالک کے نزدیک 36 رکعتیں ہیں تراویح کی، لیکن فقہ مالکیہ میں 36 نہیں ہے، فقہ مالکیہ میں 20 رکعتیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے امام مالک کے اس قول کو نہیں لیا۔ تو اسی طرح فقہ حنفی میں بھی امام حنیفہ کے کچھ اقوال ہیں لیکن وہ فقہ حنفی نہیں ہے، فقہ حنفی میں مشائخ نے ان کو رد کر دیا، تو فتویٰ جس پہ جو راجح قول ہوتا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو؟
تو میں گلگت میں مجھے کسی نے کہا تھا نا کبھی آؤ خوشبو لگا کے، میں نے قربانی میں یہ کہہ دیا کہ غریب علاقے گلگت میں وہاں بھی ہم قربانی کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا گلگت والے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا ہم لوگ کیا غریب ہیں؟ حالانکہ میں نے سب کو غریب تھوڑی کہا ہے. تو اس نے کہا مفتی صاحب کبھی خوشبو لگا کے گلگت آؤ، پتہ چلے یہاں کتنے مالدار لوگ ہیں. کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کبھی گلگت آؤ خوشبو لگا کے. تو جس کو فقہ حنفی کے دلائل کمزور لگ رہے ہیں وہ کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آئے، ہم بتائیں گے کہ جو چیز آپ کو کمزور لگ رہی ہے وہ کمزور ہے نہیں، بشرطے کہ ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو. وہ ضدی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. ضدی نہ ہو تو ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ جو چیز آپ کو کمزور لگ رہی ہے نا وہ کمزور ہے نہیں، وہ بہت مضبوط ہے. تو میرا مسلک یہ ہے اہل سنت والجماعت بس. باقی عملی طور پر میں نے فقہ حنفی کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یا تو فقہ شافعی کو اختیار کیا. اب جتنی بھی ہم حدیثوں کی تحقیقات کرتے ہیں ابن حجر کے محتاج ہیں سب کے سب، چاہے وہ اہل حدیث ہوں کوئی بھی ہو. جب بھی حدیث کی تحقیق ہوگی تو سب علامہ ابن حجر کے محتاج ہیں. اور علامہ ابن حجر کیا تھے؟ شافعی. اتنے بڑے علامے تھے وہ، آج کوئی بھی حدیث کی تحقیق میں ابن حجر سے مستغنی نہیں ہے. اتنے بڑے حدیث کے عالم، پھر بھی اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا، اپنا نیا مسلک نہیں نکالا انہوں نے. یہ نہیں کہا میں قرآن و حدیث بتاؤں گا تمہیں. کیوں؟ ان کا یہ خیال تھا بھائی میں امام شافعی سے بڑا نہیں ہوں. اتنے بڑے علامے حافظ ابن حجر، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں اور حدیثوں کی سندوں کی ایسی بحث ہے، آپ پڑھو ابن حجر کو آپ کو پتہ چلے گا. علامہ البانی رحمہ اللہ ہوں یا شیخ احمد شاکر ہوں، شعیب الارناؤوط جو آج کل کے محققین ہیں، جتنے بھی ہیں سارے ابن حجر کے محتاج ہیں. اتنا کام کیا انہوں نے حدیث پہ. فقہ میں کس کو فالو کیا؟ امام شافعی کو. آج کمبخت کو نہ صحیح حدیث کی ڈیفینیشن آتی ہوگی کسی پاگل کو، نہ ضعیف کا پتا ہوگا، اور مجتہد ہوگا کہ میں ہوں جو قرآن حدیث سے بتاؤں گا. نہ میں شافعی کو مانتا ہوں نہ ابو حنیفہ کو، میں بتاؤں گا. میں نے بتایا تھا نا جس کو سب پتا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، اس کو اپنی جہالت کا بھی نہیں پتا ہوتا، اتنا بڑا جاہل ہوتا ہے وہ. تو اتنے بڑے بڑے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ریاض الصالحین کے مؤلف ہیں، آپ ان کو ہلکا سمجھتے ہو؟ علامہ نووی نے عربی میں شرح لکھی ہے صحیح مسلم کی، انسان پڑھتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اتنے بڑے عالم، لیکن شافعی فقہ کو فالو کیا انہوں نے. یہ دعویٰ نہیں کیا اپنا چینل کھول کے کہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں خود سے تحقیق کر کے تمہیں مسئلے بتاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تحقیق پہلے ہو چکی ہے. تو بڑے بڑے علامے گزرے ہیں، اور یہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے ٹچے علاموں کی ساشے، جن کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، کم بختوں کو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھنی آتی، ترجمے غلط کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا، میری جو قرآن و حدیث کی تحقیق ہوگی نا میں اس کو مانتا ہوں. بھائی تو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاؤں کا حکیم ہو جس کو گردے کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہوتا ہے گردہ، اور وہ لوگوں کے گردوں کی پتھریاں نکال رہا ہو. بالکل کسی نے سچ کہا ہے کہ آج کل کے اسکالر جو ہے نا، یہ ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے گاؤں میں نائی کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عامی آدمی ان اسکالر کو کیا سمجھتا ہے؟ محقق، حالانکہ یہ محقق نہیں ہوتے. تو آپ شکر ادا کرو میں حنفی ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم اس کو اس لیے نہیں سنتے کہ حنفی ہے. اگر میں حنفی نہ ہوتا نا تو میں اپنے نیا فرقہ نکال چکا ہوتا. میں اپنے پیٹ سے مسائل آپ کو قرآن حدیث کا لیبل لگا کے بتا رہا ہوتا اور آپ کو کنفیوژن میں ڈال چکا ہوتا میں، اور پاگل بنا. مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کتنے بڑے عالم ہیں، اپنا نیا مسلک نہیں نکالا، فقہ حنفی کو فالو کیا انہوں نے. حالانکہ ان کو فقہ شافعی کے دلائل بھی آتے ہیں، فقہ مالکیہ کے بھی آتے ہیں، حدیث پہ بہت عبور ہے ان کو. عمل کے لیے کس کو اختیار کیا انہوں نے؟ فقہ شافعی کو. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے، کتنے بڑے مفتی تھے، انہوں نے اپنا کوئی مسلک نہیں نکالا. آپ ان کی سوانح اٹھا کے دیکھیں، تمسک بالمذہب الحنبلی. بن باز نے اپنے لیے کس فقہ کو اختیار کیا؟ مذہب حنبلی کو. ٹھیک ہے چند مسائل میں فقہ حنبلی سے خروج کیا انہوں نے، لیکن تھے وہ حنبلی، پورا فقہ حنبلی پڑھا انہوں نے، اتنے بڑے عالم تھے. تو المتمسک بالمذہب الحنبلی، یہ ان کی سوانح میں. ان سے کسی نے پوچھا آپ کا خود کوئی مجتہد ہیں یا آپ کا کوئی فقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مذہبی فی الفقہ مذہب احمد ابن حنبل. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہ عبارت، مذہبی فی الفقہ مذہب احمد ابن حنبل. میں فقہ حنبلی کو، امام احمد حنبل کے مذہب کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں انہوں نے رائے میں اختلاف کیا ہے، وہ علماء کا ہو سکتا ہے کسی چیز میں اختلاف، لیکن بیسک وہی تھا. تو آج جو آ رہا ہے نا، آج جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں،
کے پاس کوئی علم ہے کچھ بھی نہیں ہے, قرآن کی ترجمے غلط کر رہے ہیں اور ایسے محقق بنے ہوئے ہیں کہ میں کسی کو نہیں مانتا. تو بھائی آپ سے بڑے بڑے لوگ پہلے گزر چکے ہیں, تو کائنڈلی آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں تقلید نہیں کرتا تو نہ کرے, اپنی کروائے بھی نہیں پھر وہ, ٹھیک ہے نا. بھائی آپ اپنی کیوں تقلید کروا رہے ہو؟ آپ بولے میری تحقیق ہے, آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو تحقیق کے نام پہ. تو کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آؤ, انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بحث ہماری مرضی کی ہوگی, خوشبو لگا کے تو آ جاتے ہیں لوگ, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر جو شرائط طے کرتے ہیں نا اس پہ نہیں آتے. وہ کبھی بھی بحث کے لیے بغیر شرطوں کے بحث کرنا سوائے دو مرغوں کی لڑائی کے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کچھ اصول اور ضابطے ہمیشہ طے کیے جاتے ہیں, یہاں آ کے یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں.